کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ امتحان لیتا ہے زیادہ دے کر، وہی عرض کر رہا تھا، زیادہ دے کر بھی امتحان لیتا ہے کہ کہیں میرا بندہ ایسا تو نہیں ہے کہ اکڑ گیا، اور کم دے کر بھی امتحان لیتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ دیکھو تو صحیح یہ کتنا صبر کرتا ہے، کہیں میری شکایت تو نہیں کرتا ہے۔ اور کچھ تو اللہ کے بندے، خاص بندے ایسے ہیں کہ وہ عمل کرتے ہیں نا، خداوند متعال ان کی شان میں آیات کو نازل کر دیتا ہے، اور وہ عام لوگ تو نہیں ہیں۔ یہی آیت جو میں نے تلاوت کی ہے بعض حضرات کے حقوق کو بیان کر رہی ہے۔ دیکھو کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر رکھا ہے، جو ہمیشہ نبی کے پاس ہوا کرتے تھے، نبی کا ساتھ دیا کرتے تھے، نبی کی باتیں سن کر لوگوں تک پہنچایا کرتے تھے، یا جنگ و جدال کے لیے، جہاد کے لیے وہ نبی کے پاس رہا کرتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا ان پہ بھی خرچ کیا کرو۔ اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو شرم و حیا کی وجہ سے، جیسے سفید پوش آپ کہتے ہیں، وہ لوگوں سے سوال نہیں کرتے جبکہ ان کو احتیاج ہوتی ہے۔ اب اس آیت کے کئی مصادیق ہیں، ان مصادیق میں سے ابھی بھی ہیں، پھر آپ کہیں گے مولوی واپس ادھر گھما گھما کے اپنی بات کر جاتے ہیں۔ جنہوں نے دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا ہے، سب سے بڑا مصداق اس زمانہ میں طالب دینی ہے، ہو طالب دینی جو علم دین حاصل کر رہا ہے۔ اب وہ یہ تو نہیں ہے کہ ایک بچہ ہے پڑھتا ہے تو وہ جائے دیہاڑی کرے، سارا دن مزدوری کرے اور پھر آ کے پڑھے، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ زمانے گزر گئے۔ جبکہ ایسا ہو چکا ہے نجف اشرف کی تاریخ میں کہ علماء مزدوری بھی کرتے تھے اور ساتھ میں علم دین بھی حاصل کرتے تھے۔ اب تو نفاست بڑی ہے، اب تو ہڈیاں بھی کمزور ہو چکی ہیں، اب تو فیڈر پہ ہم پلے ہیں، تو یہ کیسے ہو؟ ہمیں تو کتاب پڑھتے تھکاوٹ ہو جاتی ہے، تو ہم مزدوری کر کے آئیں، نہیں ہو سکتا۔ تو لہٰذا خرچ جن پہ کیا جا سکتا ہے ان میں سے طلباء کرام بھی ہیں، اور وہ علماء کرام جو محتاج ہیں، یا وہ مجاہدین جو فقط اور فقط اسلام کی حفاظت کے لیے ہیں، مسلمین کے دفاع کے لیے موجود ہیں۔ جیسے آج کل بہت ساری تنظیمیں ہیں، آپ کے شیعہ تنظیمیں یا سنی تنظیمیں ہیں جو حقیقی اسلام اور مسلمین کی حفاظت کر رہی ہے، تو ان پہ بھی آپ خرچ کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیں ہمارے خرچ کرنے کا انداز اور ہے۔ ہمیں اللہ نے کہا ہے کہ 5واں حصہ، 10واں حصہ، 20واں حصہ زکوٰۃ میں جیسے مختلف، جیسے آپ نے سیراب کیا اس کو اور جو کچھ آپ نے کیا اس کے مطابق 10واں حصہ ہے، 20واں حصہ ہے، اور خمس 5واں حصہ ہے۔ یہ واجبی چیزیں ہیں۔ اب کچھ ہیں مستحبات جنہیں حقوق العباد بھی کہا جاتا ہے۔ اگر آپ کا ساتھی بھوکا ہے، آپ کا بھائی بھوکا ہے، آپ کا پڑوسی بھوکا ہے، کوئی بھی ہے، شیعہ ہے، سنی ہے، اس سے غرض نہیں ہے، حتیٰ غیر مسلمان ہے، اگر پیاس سے وہ مر رہا ہو، بھوک سے مر رہا ہو، میں کہوں میں پہلے اس کا مسلک پوچھ لوں، یہ کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے؟ نہ، ہمارا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اسلام ناب، اسلام محمدی اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ انسان سے پوچھیں کہ تجھے پیاس لگی ہے، پانی تب دوں گا کہ تو میرے مسلک سے ہوگا، تو شیعہ اثنا عشری نہیں ہے تو تجھے پانی نہیں دوں گا، تو مسلمان نہیں ہے تجھے کھانا نہیں دوں گا، تو مسلمان نہیں ہے تجھے چھت کے نیچے بارش سے بچنے کے لیے چھت نہیں دوں گا۔ یہ اسلام نہیں کہتا۔ اسلام بڑے دل کا مالک ہے، مسلمان کو بھی بڑے دل کا مالک ہونا چاہیے۔ اب کہیں بھی نہیں ملتا ہے۔ اس سے اگلی ایک آیت ہے جس میں مولا کائنات کے پاس 4 درہم تھے، زیدی صاحب، مولا آقا نے 4 درہم راہ خدا میں خرچ کر دیے، صدقہ کر دیے، اور وہ آیت یہ ہے قرآن کی، پھر آیت علی کی شان میں نازل ہوتی ہے، وہ 500 آیات یا 350 آیات، یہ جو ہے ابن مردوے جس نے خصائص سے امیر المؤمنین
अरबी में तो मैंने पढ़ी है, लिखी है, उसने 500 आयात मौलाए कायनात की शान में लिखी है और बयान की है। उन आयात में से एक आयत ये है जो मुबाशिरतन है, क्या है? अल्लज़ीना युनफिकूना अम्वालहुम, वो लोग जो अपने मालों को खर्च करते हैं राह खुदा में। कब करते हैं? टाइम भी अल्लाह ने बयान कर दिया है। क्या कमाल है अली के अमल का कि अली ने जिस वक्त में सदका किया है, अल्लाह ने उस वक्त को भी कुरान में बयान किया है। कब किया अली ने? बिल्लैल, 1 दिरहम क्या किया? रात को दिया। वन्नहारे, दूसरा दिन को दिया। और आप देखना ये है कि नहार पे लैल को अल्लाह ने मुकद्दम फरमाया है, रात को दिन पे यहां पर मुकद्दम फरमाया है, सिर्रन को अलानियतन पे मुकद्दम फरमाया है। तिरमिज़ी से अब तवज्जो है ना, नुक्ता गौर तलब है। क्यों? अल्लाह ये भी तो फरमा देता बिन नहारे वल्लैल, ना फरमाया बिल्लैल वन्नहारे, दुनिया वालों को समझाने के लिए। अगरचे अली देने वाला है, उसका दिन में दिया हुआ भी बहुत फजीलत रखता है, लेकिन उससे रात वाला बढ़कर है। जो दिरहम रात को दिया गया है ना, वो बढ़कर है। सिर्रन खुफिया तौर पे दिया है, अलानियतन ज़ाहिरी तौर पे, ज़ाहिरी पे सिर्रन को मुकद्दम किया है आयत में, क्योंकि सदका जितना आप खुफिया तौर पे देंगे उसका अजर ज्यादा मिलेगा। इस तरफ इशारा है। फालाहुम अजरहुम, फिर अल्लाह ने क्या किया? इनके लिए अजर है। अली इब्न अबी तालिब के लिए अजर है इंदा रब्बिहिम, उनके रब के नजदीक। ये भी कहा, अल्लाह ने बता दिया कि ये अजर देना भी किसी और का काम नहीं है, तुम्हारे रब का काम है, और वो अल्लाह है। वला खौफुन अलैहिम, और उन पर कोई खौफ भी नहीं है, न इस दुनिया में न आखिरत में। वला हुम यहज़नून, और ना ही वो गमज़दा होते हैं कि थोड़ी सी मुसीबत आई तो रोना शुरू कर दिया, कहीं गार में सांप आया तो वहां भी रोना शुरू कर दिया, परेशान हो जाते हैं। ना, अल्लाह ने इनको जब मेहराब मस्जिद में होते हैं तो बड़ा नरम दिल वाला बनाया है, खौफ खुदा में रोते हैं, मैदान में होते हैं तो इनसे बढ़कर कोई मजबूत नहीं होता है, और वो ज़ात अली इब्न अबी तालिब है। दुआ है खालिक व मालिक हम सब को सीरत अली पे चलने की तौफीक अता फरमाए।